السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ پاکستان کی سیاست کا چلن ایسا ہے کہ اکثر جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ جیلوں کی یاترا کرتے ہیں۔ کبھی آج کا حکمران جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور جو عصر حاضر کا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ حکمران بنتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی دور ہو، وہ ایوب خان کا دور ہو، ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، بھٹو صاحب کا دور ہو، مشرف صاحب کا دور ہو، یا کوئی بھی دور ہو، سیاسی لیڈروں کو جیل جانا پڑتا ہے، کبھی سیاسی الزامات کی بنیاد پر اور کبھی کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ہمارے لیڈروں کا جو تذکرہ جو ہے وہ جیل کے پس منظر میں رہتا ہے۔ آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو کہ زینت بن جاتا ہے اخباروں کی اور ٹی وی چینلز کی اور میڈیا کی۔ ہر وقت خبروں کی زد میں رہتے ہیں۔ ان کی جیل یاترا کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، دو انتہائیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ VVIP جیل میں ہیں اور ان کو بڑی سہولتیں ملی ہیں۔ کچھ لوگ ان کی جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی مشکلات ہیں، بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑا ان کے ساتھ جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے، ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے ان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہیں۔ کافی عرصے سے وہ مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کچھ مقدمات میں فیصلہ ہو گیا اور کچھ مقدمات میں جو ہے فیصلہ ابھی باقی ہے۔ جیل کے جو شب و روز ہیں ان کو اگر سب سے ایکسٹینسولی کوئی کور کرتا ہے تو میڈیا پرسنز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جن کو سارا دن رہ کے ان کے سارے مقدمات، ان کے سارے کیسز کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے جیسے لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی۔ آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ایک ساتھی کو، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے متحرک جرنلسٹ ہیں، شبیر ڈار صاحب، جو کہ گزشتہ طویل عرصے سے نہ صرف بانی چیئرمین بلکہ کئی اور لیڈروں کو بھی ان کے مقدمات جو ہیں اڈیالہ میں اور عدالتوں میں کور کر چکے ہیں۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صبح جیل اڈیالہ میں داخل ہوتے ہیں اور شام کو جب جیل بند ہوتی ہے قانونی طور پر تو پھر وہ نکلتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں اپنے جو انہوں نے کچھ دیکھا ہوتا ہے، جو چشم دید ان کے واقعات ہوتے ہیں۔ شبیر ڈار صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہاں ویژن پوائنٹ میں۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے باقی باتیں بعد میں کریں، پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے حال ہی میں، لڑائی ہو گئی شعیب شاہین صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی، اس کی ساری چیزیں آپ لوگ رپورٹ کر چکے ہیں۔ مجھے جاننے میں یہ دلچسپی ہے کہ جب شعیب شاہین صاحب نے اور فواد صاحب نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ جا کے بانی چیئرمین صاحب کو بتایا کہ ہمیں لڑائی ہوئی ہے، یا شعیب صاحب نے بتایا کہ مار پڑی ہے، تو ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ دونوں کے ساتھ الگ الگ ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ چودھری صاحب، اڈیالہ جیل اس وقت PTI کا ایک قسم کا شکایت سیل بنا ہوا ہے، اور عمران خان سے جو بھی لوگ ملنے جاتے ہیں یا جن کی بھی رسائی ہے عمران خان تک، وہ ظاہر ہے جو لوگ ملتے ہیں روزانہ ان کو، تو وہ پارٹی کے بارے میں بھی، اپنے لیڈروں کے بارے میں بھی ان کو فیڈ بیک دیتے ہیں، پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کرتے ہیں، تو اسی حساب سے عمران خان بھی پھر اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کے مین گیٹ پہ، تو صبح ہم، چونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ صبح ہم جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، تو یوجولی ہم صبح اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر ہم موجود تھے، صحافی دوست تھے 2-3 ہم، اور جیل کا عملہ بھی تھا، PTI کے وکلاء بھی تھے جو سماعتوں میں آتے ہیں پیشی کے لیے۔ تو شعیب شاہین صاحب بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی اندر جانا تھا۔ ہوا یہ کہ شعیب شاہین گیٹ کے اندر جس جگہ پہ وہ موجود تھے، ہمارے دوست ہیں ایک نیوز کے سجاد چودھری صاحب، رپورٹر ہیں ان کے، تو ان کے ساتھ وہ کوئی ڈسکشن کر رہے تھے کسی کیس پہ، تو اتنے میں فواد چودھری صاحب، چونکہ GHQ کیس میں وہ نامزد ہے FIR میں، تو وہ ہر سماعت پہ ان کو پیش ہونا ہوتا ہے، تو فواد چودھری صاحب اتنے میں انٹر ہوئے جیل میں گیٹ سے، تو انہوں نے گزرتے ہوئے جملہ ایک کسا شعیب شاہین پہ، انہوں نے صحافی کو مخاطب کیا جو رپورٹر وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو بتایا کہ یا تم کس ٹاؤٹ سے بات کر رہے ہو، یہ تو ٹاؤٹ ہے۔ اچھا، شعیب شاہین کو کہا، شعیب شاہین صاحب نے تو اس کو اوائڈ کر دیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ہاں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فواد چودھری صاحب تقریباً 5-6 قدم آگے چلے گئے، تو اتنے میں فواد چودھری صاحب واپس مڑے، تو انہوں نے شعیب شاہین کو دوبارہ مخاطب کیا اور انہوں نے بتایا کہ تم تو ٹاؤٹ ہو، تم تو غدار ہو، تم نے PTI کو بھی نقصان پہنچایا، عمران خان کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ جب وہ واپس مڑے تو یہ اس وقت کی گفتگو ہے۔
اچھا، اس کو بھی پہلے شعیب شاہین نے اوائڈ کیا، اس نے کوئی بات نہیں کی. تو اس کے بعد شعیب شاہین نے واپس ان کو کہا کہ یار تم ہماری نہ پارٹی میں ہو نہ ہمارے معاملات کے ساتھ تمہارا کوئی عمل دخل ہے، تو تم اپنے کام سے کام رکھو، جاؤ اندر جاؤ. تو فواد چودھری ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کا گریباں پکڑا اور تھوڑا سا ان کو کھینچا اور ساتھ انہوں نے تھپڑ مار دیا ان کو. اچھا، جب ان کو تھپڑ مارا تو شعیب شاہین گر گئے نیچے زمین پہ، ان کے بازو پہ بھی لگی ہے، ہاتھوں پہ بھی تھوڑے سے زخم آئے، زخمی ہوئے. ہاں. تو اس دن فواد چودھری نکل گئے اندر جیل جانے کے لیے. تو پھر انہوں نے شعیب صاحب نے اندر جا کے بتایا بانی چیئرمین کو کہ مجھے مارا ہے انہوں نے؟ نہیں، اس وقت تک تو ہم باہر تھے، شعیب شاہین بھی باہر تھا. تو شعیب شاہین سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کیوں حملہ کیا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا یہ ہوگا. تو اس کے بعد شعیب شاہین تقریباً 8 سے 10 منٹ باہر تھے اور اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے کال کی جیل پہ، تو انہوں نے ان کو اندر بلوا لیا. اتنے میں ہم بھی اندر چلے گئے اور فواد چودھری پہلے ہی پہنچ چکے تھے، انہوں نے عمران خان کو ساری کہانی بتا دی تھی. تو کوئی 10 سے 20 منٹ بعد شعیب شاہین صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل سے اٹھ کے کورٹ روم میں آ گئے. تو جب وہ پہنچے تو وہ سیدھا خان صاحب کے پاس انہوں نے اپنی ساری کہانی بتائی. تو خان صاحب نے اس پہ اظہار افسوس تو کیا اور کہا کہ یہ جاتی ہوئی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، زیادہ رد عمل نہیں دیا انہوں نے. اچھا، ہم چونکہ دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ یار اس نے کوئی زیادہ وہ نہیں کیا. تو اس کے بعد وقفہ ہوا سماعت میں. تو وہ جو وہاں پہ ان کے وکلا ہوتے ہیں ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار خان صاحب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا. تو انہوں نے کہا یار جو ہوا سو ہوا، اب اس پہ کیا بات کرنی ہے. تو مجھے لگا وہ بھی اس کو اوائڈ ہی کر رہے تھے. ان کے خیال میں ایک معمول. اچھا، اس کا جو کانٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری نے بتایا کہ شعیب شاہین نے عمران خان کو منسوب کر کے کسی ٹی وی پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان تو مانے نہیں. انہوں نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کی. کانٹیکس تو یہ. اچھا، آگے تھوڑا بڑھوں گا میں سے. یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے رہتے ہیں، چونکہ میں تو وہاں نہیں جاتا، اکثر جو ہے وہاں جو جاتے ہیں لوگ، وکلا ہیں، پارٹی کارکن ہیں، ان کی آپس میں بڑی ٹسل ہوتی ہے، واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ کیا اس کے پیچھے کیا کار فرما ہے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اندر واقعات ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بانی صاحب کے سامنے؟ جن کی رسائی ہے نا چودھری صاحب خان صاحب تک، ظاہر ہے وہ مخصوص ایک گروپ ہے اڈیالہ جیل میں. پہلے عمیر نیازی صاحب ہوتے تھے، پھر خالد چودھری، پھر انتظار پنجو تھا، اب فیصل چودھری. یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. تو جس نے بھی خان صاحب سے ملنا ہو تو وہ ظاہر انہی کے تھرو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب چونکہ جن کی رسائی ہے وہ شاید خان صاحب کو جو انفارمیشن پہنچاتے ہیں وہ ظاہر ہے اس سے دوسرا گروپ متاثر ہوتا ہے. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ جو اب ریسنٹلی جو شیر افضل مروت کا ایک واقعہ پیش ہے. اچھا، شیر افضل مروت نے بہت کوشش کی خان صاحب سے ملنے کی. ہاں، لیکن ان کو ملنے نہیں. مطلب ہے کہ جو گروپ ملتے ہیں ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. پھر ظاہر ہے جب ایک گروپ وہاں پہ جو اسٹرانگ ہے وہ اپنی چیزیں پہنچاتا ہے اور جو بھی پارٹی کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ اس پہ خان صاحب کو بریف کرتے ہیں. خان صاحب اسی طرح پھر اپنا رد عمل دیتے ہیں. لیکن شیر افضل مروت نے بہت کوشش کی تھی، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اور میرا خیال ہے خان صاحب کو ان کو سننا چاہیے تھا. اچھا، لیکن اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے معاملے پہ جو فیصلہ ہو چکا اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ شیر افضل مروت کے بارے میں تو پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے. کچھ لوگوں نے ان کے حق میں بیانات دیے ہیں، لیکن خان صاحب تک کا ابھی تک موڈ نہیں بدلا ان کے بارے میں. ابھی تک وہ اسی پہ قائم ہے جو انہوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی راستہ نکلے ان کے لیے. اچھا، ایک اور اسی سے جڑا ہوا واقعہ ہے کہ جی سنتے ہیں ہم روز کہ جی جو اس وقت چیف منسٹر ہیں KP کے گنڈاپور صاحب ہیں، وہ بھی ملے ہیں. ان کو بھی اسی جگہ رکھا جا رہا ہے، اسی گروپ میں سمجھا جاتا ہے جس گروپ میں مروت صاحب ہیں.
ان سے ناراض ہیں؟ آپ نے آبزرو کیا کہ ان کے بارے میں کوئی رائے اچھی ہے ان کی یا بری رائے ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ایسی کوئی فیوچر میں ہو سکتا ہے واقعہ؟ میں وہ چیز بتاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے. خان صاحب نے پہلے علی امین گنڈاپور کے بارے میں جب محسن نقوی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، ویڈیوز آئی وغیرہ، تصویریں آئی، تو چونکہ خان صاحب کے پاس اخبارات بھی جاتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. اخبارات جاتے ہیں؟ کتنے اخبارات ملتے ہیں ان کو؟ پہلے 2 ملتے تھے، اب شاید 1 ملتا ہے. اچھا. تو خان صاحب نے اس پہ بڑا برہمی کا اظہار کیا علی امین گنڈاپور پہ کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. محسن نقوی کے بارے میں ظاہر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، ادھر وفاق میں بھی تھے. تو انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اس پہ. انہوں نے بلکہ پیغام بھی بھجوایا علی امین گنڈاپور کو کہ اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ مورال ڈاؤن ہوتا ہے. مورال ڈاؤن. اس کے بعد اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ایم پی اے ہیں شکیل خان. جی. انہوں نے کرپشن کے معاملات اجاگر کیے تھے. تو ہم نے اس وقت، یہ قریب 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، میں نے خان صاحب سے پوچھا تھا کہ جی KP میں کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کے اپنے ایم پی ایز جو ہے وہاں پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے اداروں میں، تو اس پر آپ کیا گئے؟ انہوں نے اس وقت اس کو اوائڈ کیا. اس نے کہا کہ وہ شکیل خان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، علی امین گنڈاپور ٹھیک کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ الزامات ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے علی امین گنڈاپور کو پیغام بھجوایا کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں صوبے میں، وہ درست کریں. اور جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کرپشن ہو رہی ہے صوبے میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پہلے بھی کنسرنس تھے، میرے اب بھی کنسرنس ہے، اور میں نے علی امین گنڈاپور کو اسپیشلی کہا ہے کہ اس پر توجہ دیں. یعنی پہلے انہوں نے جو معاملات آئے تھے، یعنی اب دیکھیں کہ آپ کس طرح ان کا اب یعنی وہ ان کے بارے میں پہلے جیسی اچھی رائے، مثبت رائے نہیں، پہلی جیسی نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان تک رپورٹیں پہنچتی ہیں، سیاست ہے، احتجاج ہے، ہر معاملے پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایک گروپ ان تک اطلاع پہنچاتا ہے، دوسرا گروپ اطلاع پہنچاتا ہے. فائنل فیصلہ جو ہے کسی معاملے پر بھی جناب بانی چیئرمین صاحب کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں، پارٹی کے مشورے پر کرتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ جو ہے الٹیمیٹلی اپنی اہلیہ سے مشورہ کر کے ان کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ آپ کی رائے جو ہے، آبزرویشن کیا ہے؟ اس کی بہترین مثال آپ کو دوں گا میں. جب 24 نومبر کا احتجاج اناؤنس کیا خان صاحب نے، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 4 رکنی کمیٹی بنائی، احتجاجی کمیٹی. اور میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا کہ اس کمیٹی میں کون ہے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ ان کے پیچھے پھر ایجنسیاں لگ جاتی ہیں، تو میں یہ نہیں بتاؤں گا. لیکن احتجاج یہ 4-5 رکنی کمیٹی مینیج کرے گی اور ساری چیزیں انہوں نے طے کرنی ہے. تو میں نے کہا جی کہاں ہے مرکز، کیا ہوگا احتجاج کا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. یہ پہلی بات انہوں نے کی. اس کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈاپور کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے، وہ لیڈ کرے گا احتجاج کو. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جب KP سے قافلہ نکلا تو آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے ٹیک اوور کر لیا ساری چیزوں کو. تو جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا، خیر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے احتجاج کیا ہوا، پھر کس طرح ہوا. لیکن اس کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی تو آپ نے کہا تھا کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، وہ سیاست میں نہیں آ رہی. انہوں نے تو بڑا ایک قافلہ لیڈ کیا، سیاسی قافلہ، اسلام آباد آئی، وہ ڈی چوک تک، اور اتنا بڑا. یہ تو آپ خود کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا یہ تو آپ کا ایک خاصا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تو انہوں نے ظاہر ہے ان کو ڈیفینڈ کیا، اور بشرا بی بی کے وہ جو ان کا کریکٹر تھا اس پہ تو پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن خان نے ان کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں نے جو حکمت عملی بتائی تھی وہ میں نے بشرا بی بی کو بتائی تھی. یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ احتجاجی کمیٹی بنی، علی امین گنڈاپور کو ٹاسک دیا، لیکن اصل بات بشرا بی بی کو بتائی گئی. فائنل فیصلہ ان کے مشورے سے کرتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی ایکسٹریم ہے، وہ باقی باتیں کی طرف بات، کہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا انٹرو میں، کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑے ان پر جو ہے ہیٹر نہیں دیا، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ایک ایکسٹریم کہتی ہے جی کھانے کھا رہے ہیں، جی دیسی مرغے کھاتے ہیں، جی مٹن کھاتے ہیں دیسی گھی میں. اب سزا کے بعد
کیا اسی طرح کی خوراک مل رہی ہے, اسی طرح کا لباس مل رہا ہے, اس طرح کی صورتحال ہے, یا ان پر کچھ سختی ہے اور ناروا پابندیاں ہیں؟ اب حقیقت کیا ہے اس وقت؟ چودھری صاحب, آج سے قریباً 5-6 ماہ تک عمران خان نے کبھی بھی جیل سہولیات سے متعلق کوئی شکایت نہیں کی ہمارے سامنے. بلکہ میں نے کئی مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ کی روٹین کیا ہے, جیل میں آپ کس طرح ٹائم گزارتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں, ٹی وی دیکھتا ہوں, اور اخبارات بھی ملتے ہیں, تو میں زیادہ ٹائم میرا اس میں گزرتا ہے. تو میں نے کہا جی کھانے پینے میں کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کھانا پینا میرا اتنا زیادہ نہیں ہے, میں زیادہ دلیا کھاتا ہوں صبح کے ٹائم اور شام کے وقت جو بھی ملے میں کھاتا ہوں, لیکن کھانا مجھے نہ ملے, مجھے ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے, وہ میں کر رہا ہوں. یعنی یہ 6 ماہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. تو کبھی انہوں نے کوئی زیادتی کی بات نہیں کی, کوئی کچھ نہیں کہا. لیکن 6 ماہ کے بعد اچانک وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے. سزا کے بعد؟ نہیں, یہ آج سے 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے. وہ 2-3 سزائیں ہو چکی تھیں. تو میں نے جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, میرے ساتھ جو دہشت گردی کے ملزمان ہیں ان کا سیل میرے ساتھ ہے, تو مجھے بڑا آئسولیشن میں رکھا گیا, یہ وہ سارا. تو میں نے نا ایک دن ایک پی ٹی آئی کے بڑے سینئر رہنما ہیں, میں نے کہا یار خان صاحب اچانک کیوں کہنا شروع ہو گئے جی کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, یہ ہو گیا. کہتے یار مسئلہ یہ کہ جو باتیں باہر جا رہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ مزے میں ہیں, وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, ٹی وی بھی ہے, کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں, اس سے نا کارکنوں میں ایک وہ ہاں اس کا تاثر غلط جاتا ہے. اب القادر کے سزا کے بعد اب کیا پوزیشن ہے؟ اب وہی لباس بھی ان کو ویسا ہی ملتا ہے, یا کھانا جو آتا ہے اخباروں میں خبروں میں کہ جی وہ کھاتے وہ ہے وہی, یا کوئی اب بڑھ گئی ہیں سزا یافتہ کہہ دیا نا اب تو؟ نہیں, ان کو ہر چیز میسر ہے. اچھا, یعنی ان کو ایکسرسائز مشین دی گئی ہے, ڈمبلز دیے گئے ہیں, اخبار جاتا ہے. بیچ میں 1-2 مرتبہ اس میں مسائل پیدا ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جون کا مہینہ تھا میرا خیال ہے غالباً, تو 20-25 دن خان صاحب آئسولیشن میں رہے, اور اس دوران انہوں نے بتایا کہ میرا جو سیل ہے اس کی بجلی کاٹی گئی اور مجھے 12 گھنٹے تک رکھا گیا. وہ انہوں نے کہا, لیکن جیل والوں نے اس کی تردید کی. یعنی وہ ان کا موقف تھا, لیکن جیل والوں نے اس بات کی تردید کی, اور خان صاحب کو جو جیل رولز کے مطابق جو ان کو چیزیں ملنی چاہیے وہ مل رہی ہیں, اور اس کی تصدیق خان صاحب نے خود بھی کی ہے. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے احتجاج بھی کر لیا بہت دفعہ, انہوں نے خطوط بھی لکھ لیے, انہوں نے جو ہے سارے حربے استعمال کر لیے. اب آنے والے دنوں میں ان کا سیاسی عمل کیا ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سب 1.5 سال سے ہم اڈیالہ جیل کور کر رہے ہیں. اس میں ہم نے قریب 5-6 کیسز ان کے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں کور کیے. تو ہماری 1.5 سال کے دوران جتنی بھی گفتگو رہی ہے یا جتنی بھی ملاقاتیں رہی ہے خان صاحب سے, اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی سیاست کا محور اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ رہی ہے, کہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات کہیں سے بن پائے. 1-2 مرتبہ ایسے حالات بنے ہماری نظر میں. ایک یاد ہوگا آپ کو جب 22 اگست 2023 کا ان کا جلسہ منسوخ ہوا, جب صبح 7 بجے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, وہ ایک چانس بنا تھا, اور خان صاحب نے خود بھی اس بات کی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ہماری بات چیت شروع ہو گئی ہے. ایک وہ موقع تھا. لیکن بعد میں جب انہوں نے 8 ستمبر کا جلسہ کیا, اس میں جو پھر ہوا, انہوں نے جو NOC دی گئی تھی اس کی وائلیشن کی, تو پھر گرفتاریاں بھی ہو گئی, اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے دھوکہ دیا ہم سے کوئی بات کی. اور رمضان کے اچھا, دوسرا موقع تھا, یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں. دوسرا موقع تھا 24 نومبر سے پہلے. 24 نومبر سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر گوہر خان اور بیرسٹر صاحب کی رات کو 12 بجے ملاقات ہوئی. تو بیرسٹر گوہر خان جب 26 نومبر کا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد میں نے بیرسٹر گوہر خان سے پوچھا, میں نے کہا ہوا کیا؟ آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی تھی, سب کچھ ہوا تھا. بیرسٹر گوہر خان کے مطابق انہوں نے ہمیں بتایا کہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھی. یعنی 8-10 لوگوں کی جو بڑے PTI کے لوگ گرفتار ہیں اس وقت, ان کی رہائی بھی طے ہو گئی تھی, اور خان صاحب کی بھی رہائی طے ہو گئی تھی. لیکن
احتجاج جس طرح سے اسلام آباد پہنچا پھر وہ معاملہ اس خراب سے ہو گیا۔ معاملہ خراب ہو تو اب یہ احتجاج کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد پھر کوئی احتجاجی مہم چلانے والے ہیں؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد انہوں نے اسد قیصر اور دیگر پارٹی رہنماؤں کو جو اسمبلی میں اس وقت ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں سے، اپوزیشن جماعتوں سے الائنس بنانے کی کوشش کریں، اور رمضان مبارک کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج کی طرف پھر جائیں گے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں؟ کال سے مراد یہ ہے کہ اس طرف سے پریشر ہے، کوئی پریشر آ جائے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ ہم نے خان صاحب سے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانا تھا، یعنی 20 جنوری سے قبل کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے متعدد بار ان سے پوچھا کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں، کیا آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کیا، کوئی ایسا بیان دیا، تو ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر اس بات کی امید دلائی گئی ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی، کیونکہ اوورسیز چیپٹر پی ٹی آئی کا اوورسیز چیپٹر بڑا مضبوط ہے، وہ وہاں پہ کام بھی کر رہا ہے، لابنگ بھی کر رہا ہے، تو ان کو اس بات کی امید دلائی گئی تھی شاید وہاں سے کوئی کال یا کوئی بیان آئے، لیکن اب چونکہ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اب ایسا کوئی۔ شبیر یہ بتائیے گا، آخری سوال یہ ہے کہ کیا ان کو 26 نومبر کے واقعات، 9 مئی کے واقعات پر کوئی ریگریٹ ہے، یا ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل حق پر ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، یا ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا؟ خان صاحب کی سیاست ایجیٹیشن کی سیاست رہی ہے ہمیشہ، وہ جو اپوزیشن میں بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، ایون اس وقت بھی، اس وقت وہ ہمیشہ، اس وقت ان کی یہ کوشش ہے کہ جو ان کی پارٹی باہر ہے، جو لیڈر ہیں، وہ پریشر بلڈ کریں، احتجاج ٹکرائیں ذرا، ہاں ٹکرائیں، ان کی سیاست تو یہی ہے، اس پہ ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے، نہ وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، تو وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے باہر جو لوگ ہیں ان کی بھی مجبوریاں ہیں، تو وہ جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں یا جس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں پالیسیز کو، تو اس میں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ یہ بتائیں کہ اتنی سختی ہوتی ہے جیل میں، آپ لوگ اپنا موبائل ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ان کے مضامین چھپتے ہیں باہر کے اخباروں میں، ابھی انہوں نے 3 خطوط بھی لکھے ہیں، وہ 3 جس تک خط پہنچنا تھا مکتوب علیہ، اس نے تو انکار کر دیا آگے سے کہ اگر میرے تک آیا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا۔ خط کیسے باہر نکلتے ہیں؟ کون نکالتا ہے؟ جو یہ سب خط وہ لکھ کر نہیں بھیجتے۔ جب پہلا انہوں نے خط بھیجا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے جی خط لکھا ہے آرمی چیف کو، تو میں نے اس میں یہ چیزیں مینشن کی ہیں، وہ جو 6 پوائنٹس ہیں، تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی خط آپ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بھیجا ہے۔ میں نے کہا خط چلا گیا ہے؟ جی چلا گیا ہے۔ میں نے کہا کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار کیا بچوں والی باتیں کرو، بس جس کے ذریعے بھیجا ہے بس خط بھی۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے خط بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں نے خط۔ اچھا، اس کے بعد جب دوسرا اس خط کا تو جواب ظاہر آ گیا کہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اوپن لیٹر ہے۔ اچھا، جب آخری سوال ہے، اس سے پہلے میں نے آخری کر جب یہ ان تک اطلاع پہنچی کہ مکتوب علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تو خط پڑھنا ہی نہیں ہے، تو ان کا کیا ریئیکشن تھا پھر؟ میں نے ان سے پوچھا ہے، میں نے کہا جی آپ نے جن کو خط لکھا ہے، جن کو مخاطب کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں دلچسپی ہے ایسے خطوط پڑھنے میں، اگر خط آتا بھی ہے ہمارے پاس تو نہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی جواب دے نہ دے، میں بات کرتا رہوں گا، بطور سابق پرائم منسٹر میں بات کرتا رہوں گا، میں ملک کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں، تو جواب دیں نہ دیں لیکن میں یہ بات میں نے یہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ شبیر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں بڑی تفصیل سے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور جو کچھ آپ نے چشمدید واقعات دیکھے وہاں رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو شیئر کیا۔ ایک تو اس گفتگو سے واضح ہوا کہ انگیجمنٹ بھی چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے اتنا پریشر ڈالے فریق مخالف پر، تاکہ جب کوئی مذاکرات کی صورت ہو تو ان کی بات جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ شرائط مانی جا سکے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پارٹی میں جب لوگ جاتے ہیں اڈیالہ میں، تو یقینی طور پر جناب بانی چیئرمین صاحب ہیں، وہ سنتے سب کی ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں جب تو وہ اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور اہلیہ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔